بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس شاہروں کے تمام طلباء و طالبات کو میں السلام علیکم کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے اور میرے تمام جو اس سے پہلے کے چیپٹر ہے سبق نمبر 1 سبق نمبر 2 کو غور سے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ آج ہم نیا سبق پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے ایک مسلمان سپاہی، جو کہ صفحہ نمبر 6 پر ہے۔ یہ آپ کی اردو کی کتاب کا چیپٹر نمبر 3 ہے جو کہ صفحہ نمبر 6 پر ہے۔ اس سبق کا نام ہے ایک مسلمان سپاہی۔ جیسا کہ نام سے واضح ہوتا ہے کہ اس پورے سبق میں ہم ایک مسلمان سپاہی کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے صفات، اس کی خوبیاں ایک مسلمان سپاہی کے اندر کیسے ہونی چاہیے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس سبق کی بلند خوانی، جو کہ میں آپ کو پیراگراف وائز سمجھاؤں گی اور بیچ میں مشکل الفاظ آئیں گے تو ان کے معنی بھی آپ کو بتاؤں گی۔ چلیے اب ہم پہلے پیراگراف کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل سارے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ فوج کے افسر تو زیادہ تر انگریز تھے، البتہ سپاہیوں میں زیادہ تعداد مقامی باشندوں کی تھی۔ نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے قانون کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی۔ جب کبھی کسی سپاہی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو فوج کے قانون کے مطابق اسے سخت سزا دی جاتی۔ سزا کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سپاہی دوبارہ غلطی نہ کرے۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں بھی فوج کے یونٹ مختلف جگہوں پر ہوتے تھے۔ پیارے بچوں، اس پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیام پاکستان سے قبل، قیام پاکستان جب پاکستان بنا نہیں تھا، اس سے پہلا کا یہ واقعہ ہے جو ایک مسلمان سپاہی کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جب پاکستان بنا نہیں تھا تو اس سے پہلے کس کی حکومت تھی ہندوستان پر؟ انگریزوں کی حکومت تھی۔ پورے ہندوستان پر انگریز چھائے ہوئے تھے۔ فوج کے جو افسر تھے وہ زیادہ تر کیا تھا بیٹے؟ انگریز تھے، البتہ سپاہیوں میں زیادہ تعداد مقامی باشندوں کی تھی۔ مقامی باشندوں کا مطلب وہاں کے رہنے والے شہری۔ افسر کون تھے؟ انگریز تھے، اور سپاہی جو تھے وہ ارد گرد کے علاقے کے لوگوں کو چنا جاتا تھا۔ نظم و ضبط کی پابندی قائم رکھنے کے لیے قانون کی سخت پابندی کی جاتی تھی۔ نظم و ضبط، ڈسپلن، مینرز، قانون کو قائم رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا کہ قانون کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی۔ مطلب کوئی کام ادھر سے ادھر نہ ہو، ہر کام وقت پہ ہو، کسی کا کوئی کام رہ نہ جائے۔ جب کبھی کسی سپاہی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی، سرزد مطلب ہو جاتی تھی جان بوجھ کے یا انجانے میں، تو کیا ہوتا تھا کہ فوج کا ایک قانون تھا کہ غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ آپ کو سزا ضرور دی جائے گی۔ سزا کا ایک مقصد ہوتا تھا۔ سزا کا کیا مقصد ہوتا تھا؟ کہ سپاہی دوبارہ غلطی نہ کرے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اگر وہ غلطی کرے گا یا غلط کام کرے گا تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ آج کل کی طرح زمانے میں بھی فوج کے یونٹ مختلف جگہوں پر ہوتے تھے۔ ان کے یونٹ ہوتے تھے جگہ جگہ پہ، جو کہ مختلف جگہوں پہ چھائے ہوئے تھے۔ یونٹ مطلب ان کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ایک آفس ہوتا تھا۔ یونٹ آفس کو کہتے ہیں کہ جگہ جگہ فوج کے آفس کھلے ہوئے تھے مختلف جگہوں پر۔ سیکنڈ پیراگراف پر آتے ہیں۔ فوج کا ایک یونٹ مطلب ایک آفس ضلع اٹک کے علاقے میں بھی تھا۔ یہ جو واقعہ ہے ایک مسلمان سپاہی کا، یہ کون سے علاقے کا ہے؟ یہ ضلع اٹک کے علاقے کا ہے۔ اس یونٹ کا انچارج، اس کا آفیسر ایک انگریز میجر براؤن تھا۔ ان کا جو آفیسر تھا اس کا نام تھا میجر براؤن۔ اس کے دفتر کے سامنے پریڈ گراؤنڈ تھا۔ پریڈ گراؤنڈ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ فوجی پریڈ کرتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم تھا، سخت ترین گرمی تھی۔ ایک روز میجر براؤن، ان کا آفیسر جو تھا میجر براؤن، اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ ایسے میں
मेजर ब्राउन ने देखा कि एक सिपाही को सज़ा के तौर पर ग्राउंड में दोहराया जा रहा है। किसने देखा? इनके मेजर ने देखा कि कोई एक सिपाही है जिसको सज़ा के तौर पर ग्राउंड में दौड़ाया जा रहा हो। जैसे आप इस पिक्चर को भी देखें कि यहाँ पर एक ग्राउंड बना हुआ है, साइड में एक ऑफिसर की तस्वीर है जो कैप वगैरह पहने हैं, और एक सिपाही आगे है और दूसरा पीछे। पीछे वाले सिपाही के हाथ में गौर से देखिए कि एक हंटर मौजूद है। जहाँ सिपाही दौड़ना ख़त्म कर देता है या रुक जाता है या थक जाता है, तो दोबारा से वो क्या कर रहा है, पीछे से उसको एक रस्सी के तौर पर, हंटर के तौर पर मार रहा है ताकि ये तेज़ दौड़े। तो जब मेजर ब्राउन ये सब देखता है तो उसको ये भी नज़र आ रहा है कि इसकी पीठ पर एक वज़नी थैला भी, ये देखिए तस्वीर में नज़र आ रहा है आपको, इसके पीछे एक वज़नी थैला भी है। एक तो खुद भी भाग रहा है, ऊपर से उसके ऊपर बोझ भी लादा गया है। सिपाही वो वज़नी थैला उठाए हुए तेज़ी के साथ ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है। उसके कहने पर, पीछे वाले के कहने पर, सज़ा के तौर पर वो खुद भी भाग रहा है, एक वज़नी थैला उठाया हुआ है और तेज़ी से ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है। दौड़ते दौड़ते जब सिपाही की रफ्तार में कमी आ जाती, रफ्तार मतलब उसकी तेज़ी में कमी हो जाती, वो तेज़ दौड़ना ख़त्म कर देता, थक जाता होगा, तो थकने के बायस में थोड़ा आहिस्ता चलता होगा। जब वो देखते हैं कि वो आहिस्ता चलने लगा है, कमी आ गई, तो हवलदार, जो पीछे एक बंदा है इसके लगा हुआ है, उसका नाम है हवलदार इसे कोड़ा मारकर फिर दोबारा तेज़ दौड़ने पर मजबूर करता है। ये सारी हालात, ये सारी सिचुएशन कौन देख रहा है? ये मेजर, उनका ऑफिसर मेजर ब्राउन देख रहा है। अब हम सफ़ा नंबर 7 पर आ जाते हैं। सफ़ा नंबर 7 का हम तीसरा पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं, जो कि कहानी को आगे बढ़ाएगा। मेजर ब्राउन काफ़ी देर तक ये मंज़र देखता रहा। कौन सा मंज़र? चक्कर लगाने का और उसके मारने का सारा मंज़र ऑफिसर देखता रहा। फिर उसने हवलदार से कहा कि सिपाही को कुछ देर आराम करने दो। वो देख रहा है कि सिपाही की हालत बहुत ख़राब हो गई है, बेचारा थक के चूर हो गया है, तो वो हवलदार को इसको आराम करने का हुक्म देता है। मेजर के हुक्म पर हवलदार ने सिपाही से कहा, जाओ आधा घंटा आराम कर लो, आधे घंटे के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू करेंगे। मेजर के कहने पर हवलदार सिपाही से कहता है, तुम्हें आधा घंटा दिया जा रहा है, इस आधे घंटे में तुम्हें आराम करना है। जब आधा घंटा पूरा हो जाएगा तो तुम दोबारा आ जाना और हम तुम्हारा यही अमल, यही कार्रवाई दोबारा शुरू करेंगे। कार्रवाई का मतलब होता है अमल। आगे बढ़ते हैं। हवलदार का हुक्म सुनते ही सिपाही ने अपनी पीठ से वज़नी थैला उतार कर एक तरफ रखा। उसके पीछे जो एक वज़नी थैला था प्यारे बच्चों, उसने वो फ़ौरन ही अपनी पीठ से उतारा और एक तरफ रख दिया। रखने के बाद क्या हुआ? भागता हुआ पानी की तरफ गया। वो भागता हुआ पानी की तरफ जाता है। जल्दी जल्दी वज़ू किया और सख्त गर्मी में वापस आकर किबला रुख होकर नमाज पढ़ने लगा। उसने पानी की तरफ, वो पानी पीने के लिए नहीं भागा था, बल्कि वो वज़ू करने के लिए भागा था और शदीद तरीन गर्मी में वो आराम नहीं करना चाह रहा था, बल्कि किबला रुख होकर उसने क्या की? नमाज पढ़ने लगा। वो शख्स कौन? सिपाही। नमाज से फारिग होकर अभी सिपाही दुआ मांग रहा था कि हवलदार ने आवाज़ दी, वक्त ख़त्म हो गया है। देखिए आधे घंटे का टाइम दिया गया था, उस आधे घंटे में वो जल्दी जल्दी उसने वज़ू भी किया, नमाज भी पढ़ी। जब नमाज पढ़ ली तो वो दुआ मांग रहा था अल्लाह ताला से। आपको पता है कि नमाज के बाद जैसे हम और आप भी दुआ मांगते हैं, दुआ के बाद ही एक नमाज मुकम्मल होती है। जब वो दुआ पर पहुंचा तो हवलदार ने फ़ौरन आवाज़ लगा दी, वक्त ख़त्म हो गया है, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। तैयार होकर आ जाओ मतलब किस तरह तैयार हो जाओ कि ये जो वज़नी थैला इसने पीछे उठाया था वो भी अपने साथ अपनी पीठ में लाद कर आ जाए मेरे पास। सिपाही ने जल्दी जल्दी थैला कमर पर लादा। उसने वैसे ही किया जिस तरह पहले था, पहले की हालत में वापस आ गया। जल्दी जल्दी थैला जो था मिट्टी से भरा हुआ अपनी कमर में लाता है और फिर से ग्राउंड में दौड़ना शुरू कर देता है।
دیکھیے اس نے حکم کی پابندی کی، اتنا ٹائم ملا تھا، اس نے وضو کی، نماز پڑھی، دعا مانگی اور دوبارہ سے تیار ہو کر وہ اسی سچویشن میں آ گیا اور گراؤنڈ میں دوڑنے لگا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ میجر براؤن کا آفیسر ہے، اس کا نام ہے میجر براؤن، اپنے دفتر میں بیٹھا مسلسل یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کا جو آفس تھا، اس کا جو دفتر تھا، وہ وہیں سے بیٹھ کر کھڑکی سے یہ منظر مسلسل دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اٹھا، اس نے کچھ سوچا، اس کے دماغ میں آیا اور حوالدار کے پاس آیا۔ کون آیا پاس؟ میجر، ان کا آفیسر۔ اس نے حوالدار سے کہا سپاہی کی باقی سزا معاف کر دو اور اسے میرے دفتر بھیج دو۔ میجر کیا کہہ رہا ہے کہ اب اس کی سزا ختم کر دو، بہت ہو چکا ہے، اور اس کو میرے آفس میں، میرے دفتر میں بھیجو۔ حوالدار نے میجر براؤن کے کہنے پر سپاہی کی سزا معاف کر دی۔ ظاہر ہے اس کی باس نے کہا تھا، اس کے سر نے کہا تھا، تو اس نے اس کی سزا معاف کر دی۔ اس سے حکم دیا کہ، کس کو حکم دیا؟ سپاہی کو حکم دیا کہ وہ میجر براؤن سے ان کے دفتر میں جا کر ملے۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں کون بلا رہا ہے؟ تمہیں میجر براؤن اپنے دفتر میں بلا رہے ہیں، جا کے ان سے ملاقات کر لو۔ سپاہی نے تھیلا کمر سے اتار کر ایک طرف رکھا۔ اس نے پھر دوبارہ وہی کیا، جو تھیلا وزنی وہ اپنی کمر میں لادا ہوا تھا وہ ایک طرف اتارتا ہے اور اطمینان کے ساتھ، پھر اطمینان سے چلتا ہوا میجر براؤن کے دفتر کی طرف آیا۔ ظاہر ہے جب اس نے اتنی دیر بعد یہ تھیلا اتارا ہوگا تو اس کو تھوڑا آرام ملا ہوگا، تھوڑا سکون ہوگا، تو وہ اطمینان سے اپنے میجر براؤن کے دفتر کی طرف آتا ہے۔ دفتر میں داخل ہو کر سپاہی نے میجر کو فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ سلوٹ بیٹا ایک سلام ہوتا ہے جو کہ فوجی انداز میں کیا جاتا ہے، جو کہ سپاہی لوگ کرتے ہیں، اور ایک سائڈ میں کھڑے ہو کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ کون خاموش کھڑا ہو گیا؟ ایک مسلمان سپاہی خاموش کھڑا ہو گیا۔ اب تک کا ہم نے سبق یہاں تک پڑھ لیا ہے، جس میں ہم نے پڑھا کہ ایک قیام پاکستان سے قبل جو تھے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، تو اسی طرح جو ہے وہ زیادہ تر تعداد جو تھی مقامی باشندوں کی تھی، جس میں سے سپاہیوں کو سلیکٹ کیا جاتا تھا۔ جب سپاہی سلیکٹ ہو جاتے تھے تو ان کو ایک یونٹ پہ رکھا جاتا تھا۔ ادھر بھی ایک یونٹ کا ذکر ہے جس کا انچارج میجر براؤن تھا، تو ادھر بھی جو تھی وہ سب گرمی تھی۔ گرمی کے موسم میں میجر براؤن کیا دیکھتا ہے کہ ایک سپاہی کو سزا کے طور پہ گراؤنڈ میں دوڑایا جا رہا ہے، تو یہ سارا منظر اپنے آفس سے دیکھتا ہے۔ تو پھر وہ جب رک جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک حوالدار لگا ہوتا ہے، حوالدار پیچھے سے ہنٹر مارتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم دوبارہ سے کرو۔ جب میجر براؤن پتہ نہیں کیا سوچتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ تم اس کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کا ٹائم دے دو، بیچارہ تھک گیا ہوگا۔ جب وہ آرام کا ٹائم اس کو ملتا ہے تو وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے پانی کی طرف۔ وہ پانی پینے نہیں جاتا بلکہ وہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے دعا مانگتا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد اس کو دوبارہ سے تیار ہونے کا حکم ملتا ہے، وہ دوبارہ سے اسی حالت میں آ جاتا ہے، کمر کے پیچھے تھیلا باندھتا ہے، پھر دوبارہ سے چکر لگانے لگتا ہے۔ میجر براؤن جو ہوتا ہے وہ سارا منظر کہاں سے دیکھتا ہے؟ اپنے دفتر سے دیکھتا ہے۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حوالدار کو حکم دیتا ہے کہ اس کی سزا کو معاف کر دو اور اس کو میرے آفس میں بھیج دو۔ اب یہاں تک ہم نے پڑھا کہ وہ سپاہی جو تھا میجر کے آفس کے سامنے کھڑا ہے خاموش۔ اس سے آگے کا سبق جو کہ صفحہ نمبر 7 پہ ہے اور صفحہ نمبر 8 پہ ہے، جو کہ ابھی باقی ہے، اور اس سبق کی مشق وہ بھی باقی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو آپ کی اگلی کلاس میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، سبق کو مکمل کریں گے اور اس کی مشق بھی کرائیں گے۔ تو جب تک کے لیے میں آپ سے اللہ حافظ چاہتی ہوں۔